اسم غیر متمکن کی 8 اقسام میں سے قسم عربی کا بیان چل رہا ہے، اسماء افعال۔ اسماء افعال کسے کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ تو آج یہی سبق ہم نے پڑھنا ہے۔ اسماء افعال، اسماء اس کی جمع، افعال فعل کی جمع، یعنی وہ اسماء جو افعال کا معنی دے، یعنی وہ اسم ہو تو اسم لیکن فعل کا معنی دے، فعل کے معنی میں ہو۔ اسماء افعال کا کیا معنی ہو گیا؟ وہ اسماء جو بذات خود کیا ہے، اسماء ہے، اسم ہے، لیکن ان کا کام کیا ہے؟ فعل کا معنی دینا، اس لیے ان کو کہتے ہیں اسماء افعال۔ پھر یہ اسماء افعال دو قسم پر ہے، اسماء افعال دو قسم پر ہے۔ ایک کو کہتے ہیں بمعنی اس پر شوار بان شور ماضی، نمبر دو جو ہے بمعنی امر حاضر۔ دو قسم پر، ایک بمعنی ماضی اور دوسرے جو ہے نا بمعنی امر حاضر معروف۔ اسماء افعال جو ماضی کے معنی میں ہونا ہمارے پاس 3 ہے۔ ایک ہے جو ماضی کے معنی میں ہے ہیہاتا، ہیہاتا کا معنی ہے بعودا، دور ہوا، دور ہوا، بعودا کے معنی میں ہے۔ دوسرا ہے ہمارے پاس شتانا، شتانا، شتانا کا کیا معنی ہے؟ ایک طرفہ جدا ہوا۔ اور تیسرا ہے سرعانہ، سرعانہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے جلدی کر دی، سرعہ کے معنی میں ہے، اسرع جلدی کرنے کے معنی میں ہے۔ اس طرح سے جو اسماء افعال امر حاضر کے معنی میں ہے وہ بھی ہمارے پاس کچھ اسماء ہے، ان میں سے ایک ہے رویدہ، رویدہ، رویدہ کا کیا معنی ہے؟ وَأَمْهِلْهُمْ رویدہ جس قرآن کریم میں ہے کہ مہلت دو سے، رویدہ کا معنی کیا ہے؟ امہل۔ دوسرا ہے ہمارے پاس حی حل، حی علی الصلاۃ میں جسے ہے، حی حل کا معنی کیا ہے؟ ایتے، تعال، ادھر آؤ، آؤ۔ تیسرا ہمارے پاس ہے حلم، حلم بھی ہے، حلم جمع حلم استعمال ہوتا ہے، حلم کا معنی بھی ایتے ہیں، تعال، ادھر آؤ، آؤ۔ ایک اور ہے ہمارے پاس ہا، ہا خس کے معنی پکڑ لو، ہا، ہا پشتو میں کہتے ہیں ہاں پکڑ لو، اردو میں بھی کہتے ہیں ہاں پکڑ لو، یعنی سے کیا کر لو؟ پکڑ لو، کتی کے جب حقہ ہو تو پکڑنے کے معنی میں ہے۔ دونا کا، دونا کا معنی بھی خود کے معنی میں ہے، دونا کہنے خود کو سنبھال لو، پکڑ لو، پکڑنے کے معنی میں بھی ہے۔ ایک ہے بلہا، بلہا کا کیا معنی ہے؟ دع، دع چھوڑ دو۔ آمین جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے، فعل کے معنی میں۔ آمین کا معنی استجب دعاءنا، ہماری دعا قبول فرمائے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، علیک کا معنی کیا ہے؟ الزم، اس چیز کو خود پر لازم کر لو، اسے لازم سمجھنا۔ ایک ہے قط، قط کا معنی ہے انتہے، رک جاؤ بس، قط، 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 قط۔ جہنم پر جب پروردگار عالم کیا رکھیں گے؟ پاؤں رکھیں گے نا، تو جہنم سے کیا آواز آئے گی؟ قط، 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 قط۔ حل میں مزید، حل میں مزید کی ندا ختم ہو جائے گی۔ ایک ہے ماہ، ماہ کا کیا معنی ہے؟ اکفف، رک جا، ماہ، ماہ۔ ایک مرتبہ ایک عربی کیا تھا، شرائع احکام وغیرہ سے ناواقف تھا نا، مسجد میں آ کے بول کرنے لگے، صحابہ نے کہا ماہ، 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 پیغمبر نے کہا چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو۔
کیونکہ اسی حالت میں رکنا کیا ہے؟ ممکن نہیں. اسی حالت میں روکنا نقصان دہ ہے، روکنا نہیں. تو مہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا نا، ہاں. ایک ہمارے پاس سہ کا کیا معنی؟ اسکت، خاموش ہو جا، سہ. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اسماء افعال ہوگا، اسماء افعال. یا پر ہم نے تو لکھ نہیں، یہ مختصر طور پر کیا ہو رہا ہے، بس آپ لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے نا، زبانی طور پر آپ سن رہے، اور لکھنے میں سے بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کس طرح سے لکھ لے، ہاتھ وغیرہ، شیطان اور وہی دبل ہے، سب آسان ہے نا. اسماء افعال کا کچھ حصہ ہو گیا. کس کا؟ اس میں غیر متمکن کا. بس غیر متمکن کا 5واں حصہ ہم پڑھیں گے، 5ویں جو قسم ہے اسماء اصوات. اسماء اصوات کا کیا معنی ہے؟ وہ اسماء، وہ اسم جو آواز کا معنی دے. کیا معنی؟ یعنی وہ اسم جس سے مقصود یہ ہو کہ کسی جانور کو آواز دی جائے، یا اس کے ذریعے سے کسی چیز کی جو آواز ہو نقل کی جائے. مثلا اگر ایک آدمی کھانس رہا ہو نا، تو کھانستے وقت وہ کیا کرے گا؟ اوہ اوہ کی آواز نکالے گا نا. یا مثلا ایک آدمی ہونا جب منہ میں کیا کر رہا ہو، پانی ڈال رہا ہو اور غرغرہ کر رہا ہو نا، یہ کیا کر رہا ہو، منہ میں جو ہے گہرا پانی ڈال کے خوب جو ہے منہ کو دھوتے وقت اس کے بعد کی نکلتی ہے نا، یا مسواک کو کیا کر رہا ہو، اندر کر رہا ہو منہ کے اندر، تو اس بھی کی آواز نکلتی ہے. ٹھیک ہے، ایک آواز ہے. اس طرح سے یہ کھانسی کے وقت نکلتی ہے، اس طرح سے نکلتی ہے نا. وَإِن تَنَحْنَحَ فِي صَلَاتِهِ، جیسے کہتے ہیں نا وَإِن تَنَحْنَحَ. تنحنح کا کیا معنی ہے؟ زبردستی کیا کرنا، کھانسی کی آواز بنانا اور گلے کو تازہ کرنا. ایک اف 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 کرتے لوگ نا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اف کا کیا معنی ہے؟ وہ آواز جس کے ذریعے سے تکلیف کا اظہار کیا جائے. منہ سے یہ آواز نکلتی ہے نا جب کسی سے دکھ ہو، تو کہنے کے بجائے یا جواب دینے کے بجائے آدمی کیا کرتے؟ اف یوں کرتے. ایک بخ بخ وخ. پٹھان لوگ کیا کہتے؟ وخ وخ. جب کوئی اچھی چیز ہو نا، یا چکھانے کوئی اور بھی چیز ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وخ وخ کہتے ہیں نا. اور عرب لوگ کیا کہتے ہیں خوشی کے وقت؟ بخ بخ کہتے ہیں. اونٹ کو بٹھانے کے لیے عرب لوگ نخ نخ کہتے ہیں، نخ نخ. اور پٹھان لوگ کیا کہتے ہیں؟ خے 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 یوں کہتے ہیں نا. تو یہ آواز ہے جانور کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اس طرح سے غاق 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 قاق قاق، یہ آواز ہے نا، یہ کیا ہے؟ کوے کی آواز ہے. کوے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بولتے. تو مختلف آوازیں ہوتی ہیں نا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء اصوات. چھٹی قسم میں ہمارے پاس ظروف. ظروف ظرف کی جمع ہے. ظرف ظرف کا کیا معنی ہے؟ برتن. یا پر کیا مراد ہے؟ وہ اسم جو کسی جگہ پر دلالت کرے یا وقت پر دلالت کرے. ظرف جو ہے نا ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ وقت ظرف ہے، کیونکہ ہم وقت کے اندر ایک ہی کام کرتے ہیں. اس طرح سے کسی جگہ پر کام کر رہے تو وہ جگہ ہمارے لیے کیا ہوتی؟ ظرف ہوتا ہے نا. تو ظرف کے اندر ہے کہ ہم کام کرتے ہیں، ہم مظروف ہے. تو ظرف ظروف کی جمع، ظروف ظرف کی جمع. پھر ظرف جو ہے دو قسم پر ہے، ظرف زمان، ظرف مکان. ظرف زمان وہ ہے جو وقت پر، ٹائم پر دلالت کرے. ہمارے پاس اسماء ظروف جو ہے نا للوقت، للزمان، یہ ہے. مثلا ہمارے پاس ایک ہے اذ، اذا. اسماء ظروف للوقت اذ ہے، اذا. اس کے علاوہ متا، کیفا،
متا کیفا مد منذ مد منذ ہم سے ایک ہے ہمارے پاس قط اعوذ قبل بعد ایان وغیرہ. یہ کیا ہے؟ اسماء ظروف ہے. ان اسماء ظروف کے استعمال کا کیا طریقہ ہے؟ مثلا ہمارے پاس اذ ہے. اذ کا کیا معنی ہے؟ اذ جو ہے یہ ماضی کے لیے آتا ہے، ماضی کا معنی دیتا ہے، اور معنی ہے اس کا جس وقت، جیسے آپ کہتے ہیں اذ تقول للذی انعم اللہ علیک، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اذ تقول، جس وقت تو کہہ رہے تھے، اذ تقول للذی. دیکھیے اسی طرح سے آپ کہہ سکتے جئتک اذ تطلع الشمس یا طلعت الشمس، میں اس وقت آپ کے پاس ہے نا جس وقت سورج طلوع ہوا تھا یا طلوع ہو رہا تھا. تو دیکھیے طلوع ہوا تھا، میں اس وقت آیا تھا. تو یہ اگرچہ مضارع پر داخل ہونا تب بھی کیا دے گا؟ ماضی والا معنی دے گا. اور پھر یہ جو اذ ہے نا، اذ یہ ما بعد کا جو جملہ ہوتا ہے اس کی طرف مضاف بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اور پھر اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کے ما قبل جملے کے لیے مفعول فیہ بنتا ہے. مفعول فیہ کیونکہ ضرب ہے نا، مفعول فیہ بھی ضرب ہے. اور ما بعد والا جملہ جملہ اس میں بھی ہوتا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ ہما فی الغار. دیکھیں اس طرح سے جملہ پہلے بھی ہو سکتے مانا ماضی توڑی اذ ہما فی الغار، جس وقت ہوتے غار ثور میں. کنتم سوى غار. اس طرح سے اذ اخرجہ الذین کفروا، اذ اخرجہ الذین، جس وقت نکالا کافروں نے اس کو مکہ سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا تھا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یہ جو اذ والا لفظ ہے نا، اس کا جو مضاف الیہ ہے نا، اس کو ہم حذف کر کے یہ بھی کر سکتے کہ اس کے عوض میں کیا کر کے تنوین لائے. مثلا ہمارے پاس ہے یوم اذ کان کذا، یوم اذ کان کذا تھا، کذا ہے نا، اس سے ہم بنا دیتے ہیں یوم اذن. یوم اذن کا کیا معنی ہے؟ جس دن. یوم اذن تعرضون، جس دن تم پیش کی جاؤ گے. یوم کیوں لا تخفا، یومن ویلنا یوم کیسے پڑھیں گے؟ یوم مضاف ہے نا، یوم ایزین مضاف ہے، اذ کان کذا، اس بیا کی مضاف ہے نا، کان کذا مل کے مقابل کے لیے پھر کیا بنے گا؟ مضاف الیہ بنے گا. تو یہاں پر دیکھیے اذ کان کذا پورا جملہ ہم نے حذف کر دیا نا، اور پورا جملہ جب آپ حذف کر لینا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تنوین کا اظہار کر لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. اس طرح حین اذن جو ہے نا، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ مضاف الیہ کو حذف کر کے حین اذ کان کذا، اس سے ہم بنا دیتے حین اذن، کیونکہ یہ جو تنوین ہے نا یہ محذوف چیز پر دلالت کرتی ہے، وزن میں آتی ہے. اور یہ اذ والا جو لفظ ہے نا، یہ حرف اذ، یہ جو اسم ہے نا، اس میں ظرف زمانی، یہ کبھی کبھی علت کے لیے بھی آتا ہے. علت کے لیے، تعلیل کا کیا معنی ہے؟ علت. جس سے آپ کسی سے کہہ دیں کہ وَعَسَى غَيْرُ مُنصَرِفٍ، لفظ عصا جو ہے نا کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. عصا کا جو لفظ ہے یہ کیوں غیر منصرف ہے؟ کیونکہ اس سے گردان نہیں بنا سکتے آپ. عصا، عصا اللہ، لیکن آگے اس سے آپ پورا گردان نہیں بنا سکتے کہ عصا پورا کیا کر کے ضربا ضربا ضربو ضربا ضربتا ضربا. یغسا حل عصیتم ایک تو آیا ہے، لیکن اس سے مضارع بناؤ، مضارع کیسے بنے گا؟ نہیں بنتا.
تو ایسی صورت میں کیا ہے تعلیلیہ ہوتا ہے. تعلیل کا معنی ہے اس لیے کے معنی میں ہے. بالماء بارد اسرع. کبھی کبھی یہی اذ جو ہے نا اذ مفاجات کے لیے آتا ہے. مفاجات کا معنی ہے ناگاہانی کسی چیز کا پیش ٹھنڈا پانی آنا. لائے ناگاہاں اچانک کے معنی میں ہے اچانک. کبھی کبھی اذ مفاجتیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے اذا. اذا اذا کا کیا معنی ہے؟ مستقبل والا معنی ہے. اس کا معنی ماضی والا تھا نا. اذا کا معنی کیا ہوگا؟ مستقبل. اگرچہ کس پر داخل ہو جائے؟ ماضی پر داخل ہو تب بھی یہ مضارع والا استقبال والا معنی دے گا. مثلا آپ نے کہا آتی کا آؤں گا تیرے پاس اذا تطلع الشمس، جب سورج کیا ہو رہا ہو؟ طلوع ہو رہا ہو. یا مثلا آپ ماضی والا معنی کیے تھے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئے گی مدد اللہ کی اور فتح آئے گی. تو دیکھیں اذا جاء نصر اللہ کا کیا معنی ہے کہ فتح مدد آئی تھی؟ نہیں، آ رہی ہے. آ رہی ہے مستقبل کے معنی میں. آئے گی کے معنی میں آئے گی. یہ اذا بھی مبعد والا جو جملہ ہوتا ہے اس کی طرف مضاف ہوتے اپنے مضاف الیہ سے مل کے پھر یہ مفعول فیہ بنتے. مفعول فیہ ظرف والا معنی دیتے ہیں. اور عموماً یہ جو اذا ہے نا شرط کے معنی کو بھی متضمن ہوتا ہے. اس کے بعد جو جملے ہوتے ہیں پہلا والا جملہ شرطی ہے، دوسرا والا جزائیہ کہلاتا ہے. جیسے اذا شاء انشرہ، جب اللہ چاہے گا اس کے لیے نا تو اسے دوبارہ زندہ کرے گا. تو اس وقت جو ہے نا اگر یہ شرط وغیرہ والا معنی دے رہا نا یہ اذا، پھر اس میں ظرف متضمن معنی حرف شرط ہوگا تو اس میں ظرف لیکن جو کیا ہو ایسے حرف کے معنی کو شامل ہوگا جو شرط کا معنی دے رہا ہو. جیسے ان جو ہے ایک معنی تو اذا کا یہ ہو گیا نا استقبال کا معنی دیتا ہے اذا. دوسرا معنی اذا کبھی کبھی مفاجات کے لیے بھی آتے ہیں. مفاجأۃ فاجأت ہوں، میں اس کے سامنے اچانک آیا. فاجأت ہوں، فاجئنی میرے سامنے اچانک آنا تاکہ اس کو معلوم نہ ہو کہ ہمارا کیا ہے پہلے سے منصوبہ ہے. فاجئ ہو اچانک آنا. فاجأنی فجأہ فجأہ صحیح بغتتاً کے معنی میں ہے. جیسے آپ کہہ دی خرجت فاذا السبع واقف، جیسے ہی نکلا تو اچانک سامنے درندہ کھڑا تھا. خرجت توڑی ہے، چاہو کوئی اور جملہ بنا دو آپ. ہاں بنا دو کوئی اور جملہ کہ جس میں اذا کس کے لیے مفاجات کے لیے ہو. جلست فاذا جلست الصبح فاذا الحیۃ واقف نائمہ، نائم. جیسی نائمہ دیکھا کہ سانپ جو ہے سو رہا تھا تو اچھا تھا کہ سو رہا تھا ورنہ مجھے کیا کر لیتا، ڈس لیتا. آگے ہے ہمارے پاس متا. متا کا کیا معنی ہے؟ متا کب، استفہام کے لیے ہوتا ہے. کب استفہام سمجھنے کے لیے، پوچھنے کے لیے ہوتا ہے. متا کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں. متا تو سافر، آپ کب جائیں گے سفر پہ؟ متا تو جالسن، آپ کب ہمارے پاس آ کے بیٹھیں گے؟ میت میتی عرب لوگ میتی میتی کہتے ہیں، آج کل چھوڑ دو. تو متا کا کیا معنی ہے؟ کب اور کس وقت کے معنی میں ہے. متا تاکلو اللحم، کب کھاؤ گے گوشت. متا ناکل، کب کھائیں گے. اور کہتے گوشت کھائیں گے گوشت کھائیں گے. تو دیکھیے آپ پر کیا استفہام وقت پوچھنا چاہ رہے. اس طرح سے جب صحابہ پر ذرا کیا آ گیا دشوار وقت آیا نا تو اس وقت انہوں نے کہا متا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. انہوں نے پوچھا نہیں تھا، مطلب یہ نا کہ جلدی انشاءاللہ آ جائے گی. کبھی کبھی یہی متا والا جو لفظ جملہ اس میں یہ شرط کے معنی کو بھی متضمن ہو سکتا ہے. شرط کا معنی دیتا ہے، متضمن ہوتا ہے. جیسے آپ کہہ رہے متا تذهب اذهب، دیکھیے شرط کا معنی دیا. متا ترکب دراجتک الناری ارکبها، جب تم سوارو گی نا میں بھی سوار ہوں گا. متا ترکب علیہ بھی پڑھ سکتے اس لیے.
اس طرح سے آگے ہمارے پاس یہ پوچھنے کے لیے کیفا. کیفا یہ حالت پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب کسی کی حالت، حال، کیفیت وغیرہ پوچھنی ہونا تو اس کا ہم کہتے کیف. کیف حالک. کیف حالک. جیسا کہتے کیف حالک. کیف حالک یا شباب یا شاب. کیف حالک یا زمیل یا رفیقی. کیف حالک انا بخیر. یا شیخ. یا شیخ نہ کوئی شیخ کہاں سے آ گیا. کیف حالک یا فضیلت شیخ بھی کہہ سکتے. کبھی کبھی یہی کیف جو شرط کے معنی بھی متضمن ہے. کیف تصنع جیسے تو کرے گا میں کروں گا. کیف تاکل آکل جیسے تم کہو گے نا زیادہ زیادہ میں بھی کہوں گا. دیکھیں ایک ہے ہمارے پاس ایام. مز ہے. مز کسے کہتے ہیں؟ مر. مز جو ہے نا یا منز یہ دونوں جو ہے ابتدائی مدت بتانے کے لیے آتے ہیں. مد اور منز یہ کس کے لیے آتے ہیں؟ ابتدائی مدت جو ہوتی ہے، ابتدائی وقت، اس کی بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ کہہ دیں کہ متا رأیت زیدن یا متا ما رأیت زیدن متا جالست خالدن، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ ما رأیت مذ جمعہ، میں نے تو ایک جمعے سے اس کو نہیں دیکھا، ایک ہفتے سے. تو متا کے جواب میں آتے ہیں نا مذ. صحیح. اور کبھی کبھی جمعی مدت بیان کرنے کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. مثلا آپ کہہ دے کہ ما رأیتہ منذ یومان، 2 دن سے میں نے نہیں دیکھا، یعنی پورے 2 دن سے میں نے نہیں دیکھا. ما رأيته منذ مدة طويلة. ہاں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لم أرك منذ فترة طويلة. ہاں مجھے فترة طویلہ. تو جمعی مدت کے لیے بھی اس طرح. جمعی مدت کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ سے کوئی پوچھے نا کہ کم، منذ کم یوم ما رأیتا، یا کم یومن ما رأیتا، کتنے دن سے آپ نے نہیں دیکھا، تو کم جو استفہام کے لیے نا اس کے جواب میں آپ منذ استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک اسم ظرف ہے امس. امس یہ گزشتہ کل کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایک تو آئندہ والا کل ہے نا، اس کے لیے غد کا لفظ استعمال ہوتے ہیں. اور گزشتہ کل کے لیے کیا استعمال ہوتے ہیں؟ امس. جئتو کا امس. امس جب نکرہ ہونا تو معرفی والا معنی دیتے ہیں گزشتہ کل. اگر آپ اس کو معرفہ بنا دیں الامس تو پھر نکرہ بن جاتے ہیں، معلوم نہیں کون سے کل. ایک کہ ہمارے پاس قط. قط یہ ماضی منفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور تاکید والا معنی دیتا ہے. تاکید والا قط کبھی ایسا نہیں تھا یا نہیں ہوا ہوگا، تو کبھی والا معنی دیتا ہے. جیسے آپ کہہ دینا کہ ما شربت هذا الماء قط. کبھی بھی میں نے یہ پانی نہیں پیا ہے. کبھی بھی میں نے نہیں پیا ہے. تم لوگوں نے تو پیا ہوگا، ہم نے نہیں پیا ہے. ما ادخنت. یا اس طرح سے کہہ دو کوئی اور جملہ، ما اکلت طعامکم قط. میں نے کبھی بھی تمہارا کھانا نہیں کھایا. دیکھیں ما اکلت کیا معنی دے؟ قط نے اسے کیا کر دیا؟ موقت بنے، کبھی کے معنی میں کر دیا. اس کے خلاف ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ عوض ہے. عوض مضارع منفی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. امس قط کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ماضی منفی تاکیدی. اور عوض مضارع منفی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہرگز کا معنی دیتا ہے. ہرگز کب استعمال ہوتا ہے؟ ہرگز آپ اس طرح سے پوچھتے ہیں ہرگز تم نے یہ کام نہیں کیا تھا، یہ کیسے جملہ ہے؟ کبھی بھی تم نے کام نہیں کیا تھا یوں کہو گے. اردو میں جب مستقبل میں اپنی تاکید پیدا کرنی ہو نا تو پھر یہ کہو گے ہرگز تم یہ کام نہیں کرو گے، ہرگز نہیں کرو گے. جیسے لا اضربہ، ہرگز اسے نہیں ماروں گا. لا اجالسہ، ہرگز ساتھ نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ انہ نمام، وہ چغل خور آدمی ہے، ہر بات بتاتا ہے، دھوکے باز دروغگو ہے، اور دروغگو دھوکے باز کسی کا پکا دوست نہیں بن سکتا. صحیح. آگے ہمارے پاس ایک جملہ ہے قبل و بعد. قبل و بعد یہ دونوں جو ہے نا مضاف ہوتے ہیں ہمیشہ.
ان کی 3 حالات ہیں. بعض اوقات مضاف الیہ مذکور ہوتا ہے، جیسے آپ کے دے جئت قبل عمر، عمر سے پہلے میں آیا تو دیکھیے مضاف ہو گیا. اور کبھی کبھی ان کا جو مضاف الیہ نسیہ منسی ہوتا ہے. نسیہ منسی کا کیا معنی کہ ایسے حذف کر دینا کہ لفظ میں بھی نہ ہو، نیت میں بھی نہ ہو. نسیہ منسیہ بھولی بسری کو کہتے ہیں نا، وَكُنْتُ نسیہ منسیہ، میں بھولی بسری ہوتی ہی کہ میں کیا ہوتی بھولی بسری. جیسے مریم علیہ السلام نے کہا تھا نا، مریم علیہ السلام نے وَكُنْتُ نسیہ منسیہ کہ کاش میں بھولی بسری ہوتی ہے نا، میرا قصہ ہی ختم ہوتا. تو نسیہ منسیہ بھی ہوتے ہیں، جیسے آپ کی دیکھیں رب بعد کان خیرا من قبل. اور ایک صورت میں کیا ہوتا ہے، اس کا جو مضاف الیہ ہوتے ہیں محذوف تو ہوتے ہیں لیکن نیت میں ہوتا ہے. معنوی اس کو کہتے ہیں معنوی. ہمارے لوگ جو ذرا معنوں کو نہیں سمجھتے نا، معنوی کس طرح آپ لکھیں گے؟ معنوی نیت سے ہے، یوں لکھیں گے آپ معنوی. آپ اگر یہ کہتے ہیں معنوی، کوئی معنوی بات کر یا لگی وہ لگی اوپر والا معنوی مراد ہے کہ اگر یہ معنوی ہو. معنوی کا کیا معنی ہے؟ معنوی نیت سے ہے نا، کہ اگر نیت میں ہو، دل میں ہو، ارادہ ہو اس کا، تو ایسی صورت بھی سکتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں للہ الامر من قبل ومن بعد، کیا معنی ہے؟ من قبل کل شے من بعد کل شے. صحیح. اسی صورت میں یہ مبنی ہوتا ہے، باقیہ صورتوں میں معرب ہوتا ہے. ایک لفظ ہمارے پاس رہ گیا، وہ ہے ایانا. ایانا یہ کسی بڑے واقعے، کسی بڑے حادثے، کسی عظیم امر کے وقت دریافت کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. مثلا کہ دیکھیے ایان مرساہا، کب ہوگا قیامت کا وقوع، کب کھڑی ہوگی قیامت. ایان یوم الدین، کب ہوگی قیامت، کب آئے گا قیامت کا دن. تو دیکھ لیا آپ نے. تو کسی عظیم واقعے کے پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ جو ایانہ ہے نا استعمال کرتے ہیں. یہ ہو گیا اسماء ظروف میں سے اسماء ظروف للزمان کی بیان. اب ہم کیا کریں گے؟ دوسری قسم اسماء ظروف للمکان، اس کو بیان کر دیتے ہیں. ظروف مکان کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے حیث، دوسرا ہے قدام، تیسرا ہے تحت، چوتھا ہے فوق. حیث کا کیا معنی ہے؟ جس جگہ. حیث کسے کہتے ہیں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت. اینما کے معنی میں ہے جس جگہ، جس کہیں بھی. حیث ایک ہے حیث. حیث حیث کا کیا معنی ہے؟ جس جگہ. جس سے آپ کسی سے کہہ دینا کہ حیث تجلس اجلس، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آپ. یا اجلس حیث الناس یجلسون، وہاں بیٹھوں گا جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، دوسرے لوگ ہیں جس جگہ. یہ حیث ہمیشہ مضاف ہوتا ہے اور اس کا مضاف الیہ اکثر جملہ ہوتا ہے. اس سے آپ کس سے کہتے کہ جلست حیث یجمل المنظر، میں تو وہاں بیٹھا جہاں منظر سینری کیا تھا، سینری بہتر تھی، اچھی تھی. ہمارے پاس ایک دوسرا لفظ ہے ضرب مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے قدام. قدام کا معنی ہے آگے. جس سے آپ کہہ دینا کہ قمت قدامک، میں آپ کے آگے کھڑا ہو گیا. قمت قدامک، اقوم قدامکم، تو سب کے سامنے میں آ کے کھڑا ہو جاؤں گا. اقوم قدامکم. ایک یہ تحت. تحت کسے کہتے ہیں؟ نیچے کو کہتے ہیں نا، تحت السرا. تحت کسے کہتے ہیں؟ تحت. ایک یہ تخت، اردو والا تخت مراد نہیں کہ تخت یہ میرے تخت لکھو، الگ چیز ہے. تحت ہائی محملہ کے ساتھ نیچے کو کہتے ہیں. یہ بھی مضاف ہوتا ہے. ایسا کہہ دے کہ جلست تحتک، میں آپ کی نیچے بیٹھ گیا تو تم اوپر منزل میں تھے نا، میں نیچی منزل میں تھا. ایک فوق. فوق کا کیا معنی ہے؟ اوپر.
اوپر کے استعمال ہوتا ہے. جلس تو فوق کا میں آپ کے اوپر بیٹھا تھا. جلس تو فوق کا، جلس تو بالفوق. اس کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت میں مبنی اور باقیہ حالتوں میں معرب ہو. جب کیا ہو محذوف و منوی ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا مبنی ہوگا. اسماء ظہور کا بھی بیان ختم ہو گیا. آگے ہمارے پاس ہے اسماء کنایات. اسماء کنایات کا کیا معنی ہے؟ کنایہ کا لفظ تو آپ نے پہچانا ہی ہوگا، عدد مبہم یا قول مبہم کے لیے بولا جاتا ہے. جب کوئی بات مخفی کرنی ہو نا تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ مخفی کنایے کا استعمال کرتے ہیں. صراحت نہیں کہتے، صراحت کا استعمال نہیں کرتے کہ تصریح ہے نا، ایک تکنیہ. کیا ہے؟ کنایہ. کنایہ توریہ وغیرہ جو الفاظ ہیں لوگ کیا کرتے ہیں، تعریض وغیرہ، یہ کسی مقصد کو چھپانے کے لیے، قول یا عادت چھپانے کے لیے بولتے ہیں. کم عندک، کتنے تمہارے پاس، کم عندک کیف وضیت، یا اس طرح سے عقیدے کہ کذا و کذا، اتنا اتنا، چپ رہو، کہنا نہیں کسی میرے پاس تو اتنا تھا آج. کذا و کذا. تو کذا و کذا یا کیتا و کیتا اس لیے کہتے ہیں نا کہ آپ نام بھی نہیں لینا چاہتے. کتنا والے لیا؟ 50 والے لیا یا 20 والے لیا، 1000 والے لیا. تو اسماء کنایہ سے کیا مراد ہے؟ وہ اسماء، وہ اسم کنایہ جو عدد مبہم کے لیے بولا جائے، عدد مبہم پر دلالت کرے یا قول مبہم پر، مبہم بات پر دلالت کرے. یہ 2 قسم پر، ایک کنایہ عن العدد، دوسرا ہے کنایہ عن الحدیث عن الکلام. کنایہ عن العدد کا کیا معنی ہے؟ کنایہ از عدد کی جس میں عدد بتایا جائے. مثلا کہ کم عندک، آپ کے پاس کتنا ہے. پھر یہ کم 2 قسم پر ہے. ایک کنایہ عن العدد نا، کنایہ عن العدد، ایک کنایہ عن العدد، ایک عن الکلام یا عن الحدیث. ایک بات ہے عن الکلام، عن الحدیث. عن العدد کا کیا معنی ہے؟ یعنی شمار سے. پھر یہ جو کنایہ ہے نا، اس کے لیے کم کا لفظ بولا جاتا ہے نا، کم. کم بھی 2 قسم پر ہے. کم استفہامیہ ہے، کم خبریہ ہے. کم استفہامیہ کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی عدد مبہم پوچھتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کم خبریہ کا کیا معنی ہے؟ اس کے ذریعے سے کسی چیز کی کثرت بیان کرتے ہیں، بہتات بیان کرتے ہیں. مثلا ایک آدمی ہو، آپ سے پوچھ رہے کم قراصۃ عندک، آپ کے پاس کتنی کاپیاں ہیں؟ کم قراصۃ عندک. تو آپ اس کی جواب میں بس جو کہیں گے نا وہ کہہ دے. ایک کم خبریہ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے. مثلا کہہ دے کم من ملک فی السماوات، کم مال انفقت، میں نے کتنا مال خرچ کیا اس پر، میں نے تو اس پر زیادہ مال خرچ کیا، بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اور ایک کائن بھی کثرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ کنایہ عن العدد ہو گیا. ایک ہے ہمارے پاس کنایہ عن الحدیث عن الکلام، اس میں کیتا و زیتا کا استعمال ہوتا ہے. وہاں پر کم کا استعمال ہو رہا تھا نا، یہاں پر کیتا و زیتا کا استعمال کرتے ہیں لوگ. جس سے آپ کہتے کہ کتبت کیتا و کیتا، میں نے ایسے ایسے لکھا. قلت زیتا و زیتا، میں نے ایسے ایسے اس کو جواب دیا. ایک ہمارے پاس 8ویں قسم مرکبی بنائی. مرکبی بنائی کا ذکر تو ہو چکا تھا نا. اسے کہتے ہیں مرکبی بنائی کی 2 اسماء سے ملا دے کہ اس میں کیا ہو، واو کا معنی ہو، یعنی واو کے معنی کو متضمن ہو. جیسے 11 ہے، اصل میں کیا تھا؟ 11 و 10 تھا.